مسٹر زارون، آپ آج زینت کلب میں کیسے آئے؟ بروس نے زارون کے کندھے پر تھپتھپایا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں دوستانہ تعلقات میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ مسٹر زارون اور ان کی بیوی یہاں مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ آبش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سرخ شراب کا گلاس پکڑے ہوئے صبرین کو سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اسے سلام پیش کیا۔ مجھے تجسس ہے کہ آپ لوگ کیسے جانتے ہیں کہ میں یہاں ہوں؟ بروس کا چہرہ فوراً بدلے ہوئے تاثرات کے ساتھ جم گیا۔ پھر اس نے الجھن بھرے انداز میں زارون کی طرف دیکھا۔ مسٹر زارون، یہ مسٹر زیلر، لگتا ہے کہ آپ کی دوست میری بیوی کو جانتی ہیں۔ زارون نے حیرت کا بہانہ کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر زارون، یہ جھوٹ مت بولیں۔ ہم نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے ہیں بلکہ ہم آپس میں گہرے تعلقات میں بھی ہیں۔ آبش نے کھل کر کہا اور مزید بات کرنے کا دل نہیں کیا۔ میری پیاری کزن، کیا آپ کو وہ خط ملا جو میں نے بھیجا تھا؟ ہاں، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اتنی شریر ہوں گی کہ اپنی حقیقی خالہ کی قبر کو تباہ کر دیں۔ صبرین آبش کے قریب جا کر مسکرا رہی تھی۔ آپ 4 سالوں میں مزید سنگ دل ہو گئی ہیں اور ابھی بھی ویسی ہی بدصورت ہو جیسی پہلے تھی۔ بروس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ پھر وہ گھرایا۔ آپ کو اپنی زبان سنبھالنی چاہیے۔ صبرین نے اپنے ماتھے پر شکن ڈالی اور زارون نے فوراً پوچھا، مسٹر زیلر، کیا بات ہے؟ کیا یہ عورت آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ میں اسے اپنی گرل فرینڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، بروس نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس لیے آپ سب کو اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ یہ سن کر آبش نے فخر سے ہنستے ہوئے کہا۔ لیلا فوراً مسکرا کر بولی، صبرین، کیا تم سمجھتی ہو کہ تم اب بھی آبش کو ویسے ہی تنگ کر سکتی ہو جیسے پہلے کرتی تھی؟ مسٹر زیلر، اگر آپ واقعی آبش کے پیچھے ہیں تو آپ کو آج رات میں صبرین سے نمٹنا ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آبش کو غیر ممالک میں چھپنا نہ پڑتا۔ آبش چپ چاپ مسکرا رہی تھی، گویا وہ لیلو کی باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ بروس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی آواز سرد ہو گئی۔ گارڈز، مسٹر زیلر۔ اس کے بعد کچھ باڈی گارڈ کمرے میں آئے۔ بروس نے صبرین کی طرف اشارہ کیا۔ میں صبرین کو اچھے طریقے سے نمٹنا ہے۔ مسٹر زیلر، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ زارون صبرین کے سامنے آ کر چہرے پر سنجیدگی سجائے کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ وہ شہزام سوری کی بیوی ہے۔ شہزام سوری؟ بروس نے توہین آمیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ سوری خاندان بہت جلد آسٹریلیشین منظر سے غائب ہو جائے گا۔ مجھے اس کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ لیکن کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں آپ کو شہزام سوری سے پہلے غائب نہیں کر دوں گی؟ صبرین نے بے پرواہی سے سوال کیا، تاہم اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ فریا نے خوف سے سانس لیا۔ صبرین نے بروس کے سامنے ایسا بیان کیسے دیا؟ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زارون بھی بے اختیار اس کی جرأت کی تعریف میں انگلیاں تھماتا، جیسے کہ وہ کہنا چاہ رہا ہو، تم واقعی کمال ہو۔ تم نے کیا کہا؟ بروس فوراً ہنس پڑا، تاہم اس کی ہنسی میں بدنیتی اور حیرت کا تاثر تھا۔ صبرین نے آبش کو دیکھا جو ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم کے پوتے نے اس عورت سے تعلق کیوں جوڑ لیا جو پلاسٹک سرجری کروا چکی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کا تعلق اس کے پیچھے موجود کسی شخص سے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص آسٹریلوی نہیں ہے، تاہم آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آسٹریلیا ہے۔ سوری کارپوریشن شاید اس وقت تفتیش کا شکار ہو، مگر وہ ابھی تک مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ میں اب بھی آپ کو نمٹ سکتی ہوں جب تک سوری کارپوریشن موجود ہے۔ اگر آپ مجھے نمٹنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جلدی نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، لیکن اگر آپ آج ہی اس کا آغاز کرتے ہیں تو آپ سب کچھ کھو سکتے ہیں، جبکہ کسی اور کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بروس عموماً لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا عادی تھا، مگر صبرین وہ پہلی شخص تھی
جس نے اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے فوراً مار ڈالے، مگر صبرین کے الفاظ واقعی اس کے لیے سنگین دھمکی بن چکے تھے۔ شہزام سے 2 بار بات کرنے کے بعد بروس کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بے رحم شخص ہے۔ یہ اس وقت ظاہر ہوا جب شہزام نے حال ہی میں ایک پل میں بٹ کارپوریشن کو شکست دی۔ بروس کے دادا نے ابتدائی طور پر اس شخص کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا کہ وہ شہزام سے نمٹے، کیونکہ سوری کارپوریشن آسٹریلیا کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے صرف اس لیے کارروائی کرنے پر رضامندی ظاہر کی کیونکہ اس شخص کی شناخت غیر معمولی تھی۔ تاہم شہزام ہمیشہ احتیاط سے کام کرتا تھا۔ 2 دن کی تفتیش کے بعد سوری کارپوریشن سے جڑے ہوئے کچھ بھی مفید معلومات نہیں ملی۔ سوری کارپوریشن کے پیچھے لیونا بھی تھی۔ اگر بروس نے اس کی عورت کو نقصان پہنچایا تو شہزام بھی اس کے ساتھ نیچے آ سکتا تھا، کیونکہ وہ کتنا بے رحم تھا۔ یقیناً چونکہ اس شخص نے درخواست کی تھی، یہ صرف وقت کی بات تھی کہ سوری کارپوریشن کو نیچے لایا جائے گا۔ تاہم ابھی یہ وقت نہیں تھا کہ وہ بریک سے باہر نکلے۔ زارون نے یہ موقع غنیمت جانا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں مردہ سمجھ رہے ہو؟ تمہارے دادا اگلے مہینے عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری خواہشیں بڑی ہیں بروس، مگر سیدھی بات کہوں، تمہیں اپنا یہ خواب تب تک پورا کرنا پڑے گا جب تک تم وزیر اعظم نہیں بن جاتے۔ زارون کی تصحیح پر بروس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ زارون اور صبرین نے بروس کو آبش کے سامنے اس کی عزت سے محروم کر دیا تھا۔ وقت گزارو بروس۔ آبش نے دھندلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر اسے ذلت سے بچایا۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ کسی کو صرف ایسے مار دینا بے معنی ہے۔ مجھے لوگوں کو قید کر کے آہستہ آہستہ اذیت دے کر ان کے دکھ بڑھانا پسند ہے۔ لیلا نے بھی فریہ کو گھورا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم بہت بڑی ہو صرف اس لیے کہ تم وزیر اعظم کی گود لی ہوئی بیٹی ہو۔ آبش کے لیے تمہارا تدارک کرنا ایک مچھر کو مارنے جتنا آسان ہے۔ سچ کہوں صبرین، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو فوراً گھٹنوں کے بل گر کر آبش سے معافی مانگ لیتی۔ شاید تم اس طرح شہزام کی جان بچا سکو۔ لیلا، کیا پرواز نے تمہارا یہ روپ نہیں دیکھا؟ فریہ نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ لیلا ہنسی۔ فریہ شیخ، یہ مت سمجھنا کہ تم بہت بڑی ہو صرف اس لیے کہ تم وزیر اعظم کی گود لی بیٹی ہو۔ حقیقت میں تم اس کی حقیقی بیٹی بھی نہیں ہو۔ شاہ خاندان آبش کے پیچھے کی طاقت کو چھیڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم مداخلت نہ کرو۔ کیا وفادار کتا ہے تمہارا آبش یزدانی؟ فریہ نے ابرو اٹھا کر بیزاری سے کہا۔ لیلا نے اسے غصے سے گھورا۔ اس کے برعکس آبش نے ابرو اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا، کتوں کی بات کر رہی ہو تو مجھے خوف ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اتنی وفادار نہیں جتنا کہ تم ہو مس فریہ۔ تم وہ سب کرتی ہو جو صبرین تم سے کہتی ہے۔ فریہ کو بے عزتی کا سامنا ہوا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی وہ زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ زارون بھی غصے میں آ گیا۔ آخرکار فریہ اس کی بیوی تھی۔ چپ رہو تم بدصورت عورت۔ ارے تم نے پلاسٹک سرجری کہاں کروائی تھی؟ تمہارا چہرہ بے حد سخت لگ رہا ہے۔ بروس، تم کیسے خود کو ایسی عورت کی چاپلوسی کرنے کا حوصلہ کرتے ہو؟ کہ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اس رات کو ویمپائر سمجھ لو گے؟ زارون کے الفاظ آبش اور بروس کے لیے تھپڑ کی طرح تھے۔ خاص طور پر آبش کا چہرہ تلخی سے سرخ پڑ گیا۔ جب سے شہرین نے اسے اپنی بیٹی تسلیم کیا تھا، وہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے گھری رہتی جو اس کی چاپلوسی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ آسٹریلیا آئی، اسے ایسے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں سے تعریفیں ملی تھیں جن سے وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی وہ قریب آ سکے گی۔ وہ سب سے زیادہ اس بات سے نفرت کرتی تھی کہ لوگ اس کے چہرے پر تنقید کرتے تھے۔ زارون شاہ، کیا تم موت کو دعوت دے رہے ہو؟ بروس نے غصے سے کہا۔ اسے آبش کی عزت بچانی تھی، خاص طور پر اس کے سامنے۔ اس لیے اس نے فوراً زارون کو مکہ مارا، اگرچہ وہ صبرین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ زارون سے لڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بروس جو ایک ممتاز پس منظر سے آیا تھا، کافی تیز اور وحشی تھا۔ زارون شاید شہزام جتنا ماہر نہ تھا، مگر شہزام اور تنویر نے اسے بہت تربیت دی تھی جب اسے مارتے تھے۔
اس کے بعد وہ اتنا قابل ہو گیا تھا کہ وہ مکے برداشت کر سکے۔ یوں زارون اور بروس میں لڑائی چھڑ گئی۔ بروس شہزام اور تنویر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تاہم وہ زارون کے ساتھ کمر بستہ ہو کر لڑ رہا تھا۔ سائڈ پر موجود کسی باڈی گارڈ نے بروس کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کی۔ آخرکار زارون ایک غیر معمولی مقام تھا۔ اگر بروس اور اس کے باڈی گارڈز نے شاہ خاندان کے کسی فرد کو مارا ہوتا تو اگلے دن اسے معاملے کو سلجھانا بہت مشکل ہوتا۔ فریا اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ زارون میں اتنی مہارت ہوگی، وہ تو عام طور پر بہت دکھاوا کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس مہارت نہ ہوتی تو شہزام اور تنویر کے ساتھ کیسے مل جل کر رہ سکتا تھا؟ صبرین، جس کی نظر بہت تیز تھی، فوراً یہ سمجھ گئی کہ زارون اور بروس لڑائی میں برابر ہیں۔ دونوں میں سے کوئی دوسرے پر برتری نہیں حاصل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زارون اور بروس ایک بیزاری کی حالت میں لڑائی سے الگ ہو گئے۔ دونوں کے چہرے زخمی تھے۔ صبرین آہستہ آہستہ آبش کے قریب گئی۔ حقیقت تم صحیح وقت پر واپس آئی ہو۔ میں نے تمہیں تلاش کرنے میں کافی وقت گزارا۔ مجھے تم سے 4 سال پہلے کے معاملات کا حساب چکانا ہے۔ اس کے لیے تمہارے پاس کافی وقت ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور جانے لگی۔ جیسے ہی وہ جا رہی تھی اس کی نظر سنڈی پر پڑی، جو خاموش تھی۔ مجھے یہ سوچنا ہے کہ کیا تنویر کو تمہارے یہاں ہونے کا علم ہے؟ اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی اور سنڈی کے چہرے پر آنے والی تبدیلی کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ آبش نے صبرین کی وارننگ کو نظر انداز کیا۔ اس کے خیال میں اس وقت تک کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار ٹائٹس اور شہرین کا پس منظر بہت طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ وزیر اعظم کے پوتے تک اس کے پیچھے ہو کر اس کی چاپلوسی کر رہا تھا۔ ہم سوری آبش۔ بروس فوراً اس کے قریب آیا اور معذرت کی۔ میں نے ابتدا میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم اور تمہارے دوست میں کلب ہاؤس میں اچھا وقت گزارو، مگر انہیں یہاں آنے کا کیسے پتہ چلا؟ آبش نے اچانک سنڈی اور لیلا کی طرف مشتبہ نظر سے دیکھا۔ کیا تم دونوں جب یہاں آ رہے تھے تو وہ لوگ راستے میں تم دونوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ مجھے نہیں لگتا۔ لیلا اور سنڈی کے دلوں میں خوف کا احساس پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں پتہ چل ہی گیا تو کوئی بات نہیں، مجھے تو ویسے بھی اس سے ملنا تھا۔ آبش واقعی سے بے فکر تھی۔ دراصل وہ صبرین سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی، تاہم سنڈی کے دماغ میں صبرین کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا صبرین تنویر کو کچھ بتائے گی۔ سوچنے کے بعد سنڈی ابھی بھی آبش کے ساتھ قریبی تعلق بنانے کی طرف مائل تھی۔ بروس کے طریقے سے اسے یہ محسوس ہوا کہ آبش کا پس منظر غیر معمولی طور پر طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب صبرین نیچے آئے گی۔ انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں زارون نے اپنے زخموں کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے غصے سے بولا، کیا بکواس ہے؟ اس نے کیسے جرأت کی کہ مجھے مارے؟ بس اس کے دادا کیا ہوتے کہ سبق دوش ہونے کا انتظار کرو، پھر میں اسے ختم کر دوں گا۔ میرا منہ بہت درد کر رہا ہے۔ زارون کے چہرے پر لگے ہوئے نیل کی طرف دیکھتے ہوئے فریا نے آخرکار اسے مردانہ سمجھا۔ کیوں نہ تمہیں ہسپتال لے جاؤں تاکہ تمہارے زخموں کا علاج ہو جائے؟ ضرور، میرا خوبصورت چہرہ خراب نہیں ہونا چاہیے، زارون نے سانس بھرتے ہوئے کہا اور سر ہلا دیا۔ آج کے لیے شکریہ زارون شاہ، صبرین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ آج رات کے واقعے کے بعد اس نے زارون کے بارے میں اپنی رائے کو بدل دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، فریا اب میری بیوی ہے۔ آبش نے فریا کی تنقید کر کے میری عزت پامال کر دی، زارون نے ہنستے ہوئے کہا۔ زارون کے رویے کو دیکھتے ہوئے فریا دوبارہ اس کی طرف نظریں پھیرنے پر مجبور ہو گئی۔ ویسے تم نے پہلے کہا تھا کہ آبش شاید کسی غیر ملکی شخص کے ساتھ تعلق بڑھا رہی ہو جس کی حیثیت غیر معمولی ہو۔ جو کچھ میں نے آج دیکھا، اسے لگتا ہے کہ بروس بھی اس کی چاپلوسی کر رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، زارون نے اچانک کہا۔ اس کے پاس نہ طاقت ہے نہ خوبصورتی، آخرکار وہ کس سے جڑ گئی ہے؟ بالکل،
आबिश ने आखिरकार किससे ताल्लुक़ बढ़ाया था? सबरीन भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आबिश ने अपने खोए हुए हकीकी वालिदैन को इसी तरह से तलाश किया जैसे टीवी पर दिखाए जाने वाले सास बहू के ड्रामे में होता है। ताहम आबिश का हकीकी वालिद जाफ़र था। चलो पहले अस्पताल चलते हैं, सबरीन ने आखिरकार कहा। वह ज़ारून को लगारी ख़ानदान के अस्पताल ले गई। फरिया ने बराह रास्त कहा, तुम शहज़ाम से मिलकर उसे आज रात के वाक़यात के बारे में बता सकती हो। मैं ज़ारून के साथ अस्पताल में रहूँगी। हाँ, शहज़ाम को बता देना। हम बाद में अपने शोफर के साथ से घर वापस चले जाएंगे, ज़ारून ने कहा। सबरीन ने सर हिला दिया। दरअसल उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए उसने उनका शुक्रिया अदा किया और जल्दी से रवाना हो गई। एमरजेंसी रूम में तनवीर सफ़ेद कोट में आया और ज़ारून की तरफ नज़र दौड़ाई जिसके ज़ख्म पे पट्टी बांधी जा रही थी। फिर उसने फरिया को देखा जो उसके साथ थी, जो एक नादर मौका था। तुमने उसे मारा था? हाँ, फरिया ने खामोश होकर तनवीर को घूरा। कैसे एक हामला औरत उसे मार सकती है? तुम्हें अपने मंगेतर से पूछना चाहिए, वो बेहतर जानती होगी। तनवीर का चेहरा सिंडी का जिक्र सुनते ही गुस्से से बदल गया। क्या हुआ? वो ब्रूस था, वो अहमक जिसने मुझे मारा, लेकिन मैंने उस अहमक को भी काफ़ी बुरी तरह मारा। ज़ारून ने अपने गालों की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए सांस भरते हुए कहा, हमें पता चला है कि शहज़ाम के बारे में हालिया तहकीकात का ताल्लुक़ सबरीन की कज़न आबिश से है, जो मेलबोर्न से है। हमने सुना कि वो ज़ीनत क्लब में हाउस में थी, तो हम वहाँ गए और वहाँ ब्रूस, आबिश और सिंडी भी थे। आबिश काफ़ी मगरूर थी, यहाँ तक कि ब्रूस भी उसकी चापलूसी कर रहा था। तनवीर ने सुना और उसका दिमाग मज़ीद उलझता गया। उसे ये पता था कि सूरी कॉरपोरेशन के बारे में सख्त तहकीकात चल रही थी। वह यह भी जानता था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन उसे कभी भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ब्रूस और आबिश इस मसले में मुलविस होंगे। तनवीर को ये भी पता था कि आबिश ने 3 साल पहले हीरा के तौर पर शहज़ाम के साथ रहने के लिए खुद को पेश किया था। बाद में उसने असल हीरा को मार डाला और रानिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो इस वाक़े की असल मास्टरमाइंड भी थी, जिसने रानिया को धोखा दिया और फिर आखिर जेल भेज दिया। बदकिस्मती से आप बहुत जल्द मर गया, इसलिए इस वक्त के वाक़े में आबिश के मास्टरमाइंड होने का कोई बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं था। लेकिन तनवीर को ये नहीं पता था कि सिंडी आबिश से राब्ते में थी। उसकी आंखों में एक गहरी और संजीदा चमक थी। आबिश के पस मंज़र का क्या हाल है? ब्रूस हमेशा खुशपसंद रहा है ना? तनवीर ने ठंडी आवाज़ में पूछा। हमें पता नहीं, फरिया ने मायूसी से सर हिलाया। लेकिन मैंने देखा कि ब्रूस और आबिश में बहुत एतमाद के साथ बात कर रहे थे, जैसे वो कभी भी शहज़ाम को शिकस्त दे सकते हों। सोच रहे यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आबिश की चापलूसी कर रही है। वो शख्स जो उसके पीछे हो सकता है, वो कौन हो सकता है? तनवीर ने अपने पतले होंठ कसकर सख्ती से बंद किए। शहज़ाम इस बार गहरी मुश्किल में पड़ सकता है। इसके बावजूद तनवीर को सबसे ज़्यादा गुस्सा सिंडी पर आया। वो औरत, जब ज़ारून के ज़ख्मों का इलाज मुकम्मल हो गया, उसका शोफर उसे और फरिया को विला वापस लेने आया। रास्ते में ज़ारून का चेहरा गुस्से से लटक गया। चूँकि वो कम ही लड़ाइयाँ करता था, ये उसकी पहली संगीन चोट थी। फरिया ने उसके सूजे हुए नीले चेहरे की तरफ नज़र डाली, जिस पर दवा लगाई गई थी। उसे उसका खूबसूरत चेहरा अजीब सा लग रहा था। पहली बार फरिया को उसका मंजर बेहद चुभता नहीं लगा। आज के लिए शुक्रिया। ज़ारून दंग रह गया, शायद इसलिए कि फरिया ने उसे शादो नादर ही शुक्रिया कहा था, इसलिए ये नाकाबिले बयान था। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें फरिया पर मरकूज़ की, जो हिम्मत करके शर्मिंदगी से बोली, वैसे तुम लड़ाई में मेरे लिए पड़े। अगर तुम ना होते तो सिपी और मैं शायद इस सूरत हाल से ना निकल पाती। और तुम जानती हो सबरीन की अथॉरिटी वाली शख्सियत के साथ। ज़ारून के होंठ हिले जब उसने अल्फाज पर पढ़ाए। कुछ लम्हों के लिए रुक कर उसने कहा,
تمہیں دوبارہ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے ابھی نہیں کہا تھا۔ اس پر فریہ نے شرمندہ ہونا چھوڑ دیا۔ اب جب کہ وہ زارون کی بیوی بن چکی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ دونوں اتحادی ہیں۔ اب ان کے درمیان دشمنی کی ضرورت نہیں تھی۔ سپرین پہلے سوری کارپوریشن جانے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن بعد میں اسے کال کے ذریعے پتہ چلا کہ شہزام پہلے ہی گھر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ سوری خاندان کے ولا واپس چلی گئی، جہاں اسے یہ پتہ چلا کہ مہفین اور مہرام مسز سوری کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ جب شہزام پاستہ کھا رہا تھا، تاہم اس کا کھانے کا دل نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ موڈ میں نہیں تھی۔ جیسے ہی شہزام نے سپرین کو واپس آتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنی کانٹی کو نیچے رکھ دیا۔ کہاں گئی تھی؟ میں نے آنٹی یاسمین سے سنا کہ تم نے کھانا کھانے کے بعد جلدی سے چلی گئی تھی، کچھ تحقیقات کرنے گئی تھی۔ سپرین بیٹھ کر اسے آج رات کے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ سن کر شہزام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ تھوڑا سا ناراض بھی دکھا۔ سپرین، تم نے اتنی سنگین بات مجھ سے کیوں نہیں شیئر کی؟ مجھے لگا تم بہت مصروف ہو۔ سپرین نے معصومیت سے آنکھیں گھمائیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی مرد جو ان کی آنکھوں کو دیکھتا، اسے اس پر تنقید کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد شہزام کا غصہ نہیں ٹوٹا۔ تمہیں بروس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اتنا برا آدمی ہے۔ زارون کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ تم وہاں بے یار و مددگار ہوگی؟ چونکہ میں وہاں جانے کی جرت رکھتی تھی، مجھے یقین تھا کہ میں اس صورتحال سے نکل سکوں گی۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے بولا، اگر میں وہاں نہ جاتی تو کیسے جان سکتی تھی کہ آبش اس معاملے میں ملوث ہے؟ میں لیونا کے اراکین کو بروس کی نگرانی کرنے کا کہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بروس کو آپ اس کے پیچھے کسی شخص کا علم ہے، اور وہ اس شخص کی خوشامد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ہم تب تک یہ پتہ لگا لیں گے کہ وہ شخص کون ہے۔ شہزام نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ وہ فکر مند تھا، نہ اس لیے کہ سوری کارپوریشن کی تحقیقات ہو رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے اس دوسرے فریق کے پس منظر کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اسے حل کر پاؤ گے؟ سپرین نے اس سے بے چینی سے پوچھا۔ شہزام کچھ لمحے کے لیے چپ رہا، پھر اس نے اپنے پتلے ہونٹ دبائے۔ اگر میں اسے حل نہیں کر سکا تو تم بچے لے کر باہر جا سکتی ہو۔ سپرین کا دل دھڑکنے لگا، یہ دیکھ کر کہ یہ آدمی پہلے کتنا پراعتماد تھا، اب اس کا رویہ اسے کھویا ہوا محسوس ہوا۔ تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ مجھے کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا کہ آبش کے پیچھے کون ہے، اب جب کہ وہ واپس آ چکی ہے میں اسے تباہ کر دوں گا۔ شہزام کی خون سے بھیگی ہوئی آنکھوں میں کراہیت تھی۔ یہ میری غلطی تھی کہ آبش کو اس مقام تک پہنچایا، میں یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے تمہاری اور بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا برا ہے؟ سپرین کے چہرے پر درد کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ وہ آبش کے سامنے خود کو پراعتماد دکھاتی تھی، لیکن وہ اندر سے خود پر شک کر رہی تھی۔ جب روس آبش کے ساتھ احتیاط سے پیش آ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آبش کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہے جس کا عالمی معیشت پر بہت بڑا اثر ہے۔ شہزام کے سنجیدہ بیان کے بعد سپرین جیسے مٹی کی طرح جم گئی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ خدا نے اتنی بری عورت آبش کو ہر بار کیوں کامیابی دی۔ I'm sorry سپی۔ شہزام نے اچانک سپرین کی مضبوطی سے گلے لگایا۔ کاش میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ایسے رہ پاتا۔ اس کے گلے میں بندھی ہوئی سپرین کو مایوسی کا احساس ہوا۔ سپرین اور شہزام نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ اگرچہ بچے شہزام کو اسکیمی ڈیڈ کہتے تھے، لیکن انہوں نے اسے پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ نہیں، وہ اس سب کو یوں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے کچھ محنت کرنی تھی۔ کم از کم اچانک ایک شخص کا خیال اس کے دماغ میں آیا۔ جب شہزام رات کو بات لے رہا تھا، سپرین نے مبین کو کال کی۔ مبین کا فون کافی دیر بجتا رہا، پھر اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی، لیکن اس نے اسے نیچی آواز میں رکھا۔ ہیلو، میں نے سوچا تھا کہ تم مجھ سے خود رابطہ کرو گی۔ کیا میں تمہاری ملاقات میں خلل ڈال رہی ہوں؟
صبرین جو بہت ذہین تھی، اس نے اندازہ لگایا کہ اس وقت اس کے لیے بات کرنا شاید مشکل ہو۔ میں ملاقات میں نربھر نہیں ہوں، بس اپنے خاندان سے بات کر رہا تھا، مبین نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ کیا تمہارے والدین کینبرا میں ہیں؟ صبرین نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ پہلے کم ہی اس سے رابطہ کرتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے آئے ہیں، صبرین نے سوچا۔ وہی وہ وقت تھا جب سوری کارپوریشن کے ساتھ کچھ ہوا۔ کیا تم کل دوپہر کھانے کے لیے فری ہو؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ نیا ہے، ہمیشہ تو میں ہی تم سے مشورہ کرتا ہوں، مبین نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم فری ہوگے؟ ورنہ ہاں، کل دوپہر کا وقت ٹھیک ہے، مبین نے فوراً جواب دیا۔ کال ختم کر کے مبین کچھ بے چین محسوس کر رہا تھا۔ کیا صبرین نے کچھ جان لیا ہے؟ چونکہ اس نے اس وقت پر کال کی، یہ کم امکان تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ محتاط رہتا تھا۔ شاید وہ سوری کارپوریشن کے معاملے میں مدد کے لیے اسے کال کر رہی ہو۔ مبین، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کیوں اتنے پراسرار ہو؟ تم یہاں تک کہ باہر چلے گئے؟ شہرین جو لاؤنج میں بیٹھی تھی نے اسے ہاتھ ہلا کر بلایا۔ ادھر آؤ، تمہاری بہن اچھا کھانا لائی ہے۔ کینبرا کے ایک پرانے ریسٹورنٹ سے ہے، جسے میرے دوست نے تجویز کیا تھا۔ مام، مجھے پتہ ہے آپ کو مسالے دار کھانا پسند ہے، اس لیے میں نے اسپیشل سیٹ منگوا لیا ہے، آبش مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لگتا ہے بیٹیاں زیادہ خیال رکھتی ہیں، شہرین نے جان بوجھ کر اپنے بیٹے کو گھور کر کہا۔ مبین کو تنگی محسوس ہوئی۔ مام، اگر میں تمہارا زیادہ خیال رکھوں گا تو ڈیڈ مجھے تنگ کریں گے، میں تیسرا پہیہ بن رہا ہوں۔ ٹائٹس نے ناک بو چڑھائی۔ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں جتنے تم ہو، مبین خاموشی سے مسکرایا۔ دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے جو تم سے زیادہ چھوٹا ہو؟ بس تم دونوں کے درمیان یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ شہرین نے ٹائٹس اور مبین کو گھورا، پھر عابس سے نرمی سے پوچھا۔ تم نے بروس کے ساتھ باہر جانے کے دوران کیا کیا؟ کیسا رہا؟ ہم نے زینت کلب ہاؤس گئے تھے، جو اس کی ملکیت ہے۔ میں نے وہاں اپنے 2 پرانے دوستوں کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن عابس رکی، پھر اس کے چہرے پر غصہ کا اثر دکھائی دیا۔ لیکن کیا؟ شہرین پوچھنے لگی۔ لیکن ملاقات کے درمیان ہی صبرین اور اس کے 2 دوست آ گئے اور مسائل پیدا کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شاہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ خوش قسمتی سے زیلر وہاں تھا، لیکن وہ شاہ کے سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ لڑ پڑا، کیونکہ مجھے ذلیل کیا گیا تھا، عابش نے افسوس سے کہا۔ مبین شوق ہو گیا، جبکہ شہرین نے چہرے پر غصہ ظاہر کیا۔ شاہ خاندان کون ہے؟